جنوبی پنجاب میں مفت آٹے کی فراہمی جاری، مرد و خواتین کے لیے الگ الگ کاؤنٹرز، پوائنٹس پر مثالی انتظامات، رش کے پیش نظر پوائنٹس کی تعداد میں اضافہ، انتظامی افسروں کے ہنگامی دورے، آٹا تقسیم کے عمل کی مانیٹرنگ، شہری باعزت طریقے سے آٹا حاصل کر رہے ہیں، آٹا حاصل کرنے والے شہریوں کی حکومت کو دعائیں۔ سیکرٹری معدنیات پنجاب عثمان بابر کی بھگکر آمد، مختلف آٹا پوائنٹس کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا، ڈی سی ڈاکٹر نور محمد کی سیکرٹری معدنیات کو بریفنگ، بہترین کارکردگی پر انتظامیہ کو شاباش دی۔ رمضان ریلیف پیکج کے تحت مفت آٹا تقسیم کا ایک ہفتہ مکمل، بہاولپور میں دوسرے تھیلے کے اہل شہریوں کی تعداد زیادہ، بزرگ اور معذور شہریوں کے لیے الگ کاؤنٹرز قائم، شہریوں نے ایک ساتھ 2 تھیلوں کی تقسیم کو خوش آئند قرار دیا۔ 2 روز بعد 20 کلو آٹے کی فراہمی شروع ہو جائے گی، ڈی سی ڈیرہ غازی خان جمیل احمد جمیل کا دورہ، سخی سرور، مفت آٹا سینٹر کا معائنہ، فراہم کردہ سہولیات بارے دریافت کیا، شہریوں کی طرف سے انتظامات پر اظہار اطمینان۔ ڈی پی او رحیم یار خان رضوان عمر گوندل کا مفت آٹا تقسیم پوائنٹ کا دورہ، ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی بھی ہمراہ تھے، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، اہلکاروں کو ہدایت جاری کی، ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ ادھر ڈی پی او بہاول نگر بھی آٹا پوائنٹ پر پہنچ گئے، شہریوں کی سہولیات کو ہر صورت مد نظر رکھنے کی ہدایت۔ فورٹ عباسیہ میں مفت آٹے کی تقسیم جاری، اسسٹنٹ کمشنر احسان بشیر آٹا پوائنٹ پر پہنچ گئے، شہریوں کو صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ ادھر عوامی شکایات پر اے سی ازمان، اے ایکشن، آٹا پوائنٹ پر کاؤنٹرز قائم، کوٹا بھی بڑھا دیا۔ ماہ سیاہ میں پنجاب موٹر بازار مینجمنٹ کا اہم اقدام، لیا میں شیخ الرنوج کی قیمتیں کم کر دی، صارفین کے مطابق خریداری پر خصوصی سبسڈی دی جاری ہے، ریلیف ملنے پر مہنگائی کا احساس نہیں ہوتا۔ سناوا میں نوسر بازوں کا غریبوں کے حق پر ڈاکہ، جعلی ٹوکن پر سرکاری آٹا حاصل کرنے کا انکشاف، 7 ملزمان نے آٹے کے 923 تھیلے حاصل کیے، پولیس کی کارروائی، مقدمہ درج، 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ماہ سیاہ میں عوام کو معیاری خوراک کی فراہمی کا مشن، مظفر گڑھ میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کا فیٹ اینڈ آئل یونٹ پر چھاپا، 320 کلو غیر معیاری مضر صحت گھی طلب، یونٹ سیل، معیار کو بہتر بنانے کے لیے دن رات کارروائیوں کا انڈیا۔ جنوبی پنجاب میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر، روزے داروں کے لیے افطاری کے لیے سامان خریدنا مشکل ہو گیا، رنگپور میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں منظر عام سے غائب، شہریوں کو گراں فروشوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ملتان سبزی منڈی سے بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا، راستوں پر کیچڑ، تافوں نے سانس لینا محال کر دیا، سبزی فروش کیچڑ میں بیٹھ کر کاروبار کرنے پر مجبور، انتظامیہ سے فوری طور پر صورتحال بہتر بنانے کی اپیل۔ آئی جی پنجاب کا احسن اقدام، جرائم پیشہ عناصر سے مقابلوں میں زخمی اہلکاروں کی مالی معاونت کا فیصلہ، ڈی پی او خانیوال کی ویلفیئر برانچ سے میٹنگ، کہا غازی محکمہ پولیس کا فخر، انہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ ملتان میں آٹا تقسیم پوائنٹس پر صفائی ٹیمیں تعینات، رش کے پیش نظر ڈبل شفٹ میں صفائی آپریشن جاری، چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شاہد یعقوب کا آٹا پوائنٹس کا دورہ، سحر اور افطار کے اوقات میں بھی خصوصی صفائی پلان تشکیل۔ ضلع کونسل پیپلا محکمہ صحت کی نظروں سے اوجھل، بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے، ویکسینیشن کا عمل تعطیل کا شکار، انتظامیہ کی طرف سے متبادل ایل ایچ وی کی ڈیوٹی نہ لگائی جا سکی، والدین بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوانے کے لیے خوراک۔ موسم تبدیل، جہانیہ میں پیلا یرکان اور ملیریا کی وبا پھوٹ پڑی، متعدد مریضوں کو سرکاری ہسپتالوں میں لایا جا رہا ہے، شہری آستینوں والے کپڑے پہنیں اور مچھروں کو قریب مت آنے دیں، علامات ظاہر ہونے پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ عالمی ادارہ صحت نے پولیو
مہم پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ رحیم یار خان نے اہداف کا حصول تسلی بخش قرار۔ 10,75,000 بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلانے کا ہدف تھا۔ پولیو ورکرز نے محنت اور جان فشانی سے کام لیا۔ شکایات کے ازالے کے لیے تعلیمی اداروں میں اسکولز کونسل قائم۔ ملتان میں ماہانہ اجلاس بھی جاری۔ کونسل کام جاری رکھے ہوئے 7 ممبران پر مشتمل کونسل میں اسکول ہیڈ، والدین اور محکمہ تعلیم کے نمائندے شامل ہیں۔ اور جنوبی پنجاب میں مطلع صاف دھوپ نکل آئی۔ ملتان میں کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ بہاولپور اور ڈی جی خان میں کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ صفائی آلودہ 3 شہروں میں بہاولپور تیسرے، ملتان 5ویں نمبر پر۔